الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام میرے مسلمان بھائیوں، قابل قدر بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا اور اس مہینے میں عام معمول سے ہٹ کر ہم حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف حوالوں سے اور پہلوؤں سے ذکر فرمایا ہے کہ جس کو اگر سمجھ لیا جائے تو ہم اپنی زندگیوں کو آسان بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، اطاعت میں اور فرما برداری میں گزار سکتے ہیں، کیونکہ جو اصل من الاصول ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری ہے۔ حضور کی اطاعت کے بغیر جتنا بھی کوئی بڑا عمل ہو وہ بیکار ہے، وہ ضائع ہے، وہ ہیچ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں اور اس کی کوئی قیمت نہیں اللہ جل جلالہ کے ہاں۔ قرآن کریم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن عظیم الشان مقاصد کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا، وہ کون سے مقاصد تھے اور وہ مقاصد آج کتنے ضروری ہیں میرے اور آپ کے لیے، اور وہ مقاصد کس قدر نمونہ ہیں میرے اور آپ کے لیے اور مینارہ نور ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ رب العالمین نے مومنین کے اوپر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اور وہ احسان کیا تھا؟ وہ احسان یہ تھا کہ انہی میں سے اللہ رب العالمین نے رسول کو مبعوث فرمایا۔ یہ احسان اللہ رب العالمین کا، گویا کہ بنی نوع انسان کا یہ استحقاق نہیں کہ ان کی طرف انبیاء کو بھیجا جائے، بلکہ اگر انبیاء کو نہ بھی بھیجا جاتا تب بھی کائنات پر غور اور فکر کر کے اللہ کی ذات تک پہنچنا اور اس کی ذات کا تعارف حاصل کرنا گویا کہ یہ بنی نوع انسان کے اوپر لازم تھا اور ضروری تھا۔ لیکن اللہ کا تعلق اپنے بندگان کے ساتھ، اپنی مخلوقات کے ساتھ وہ ضابطے کا تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ شفقت کا تعلق ہے، وہ رحمت کا تعلق ہے اور وہ محبت کا تعلق ہے۔ چنانچہ جہاں پہ شفقت کا تعلق ہوتا ہے، رحمت اور محبت کا تعلق ہوتا ہے، وہاں پہ پھر مسائل حل کرنے کے لیے راہیں دی جاتی ہیں، راہیں بند نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین قدم قدم پر بنی نوع انسان کی رہنمائی فرماتے ہیں، قدم قدم پر ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اور قدم قدم پر ان کو سہولتیں اپنی نعمتوں کی صورت عطا فرماتے ہیں۔ تو چونکہ تعلق محبت کا ہے اور رحمت کا ہے، اس لیے انبیاء کے سلسلے کو قائم فرمایا اور وحی کا سلسلہ پھر قائم فرمایا کہ چونکہ انسان وہ بھولنے اور چوکنے والا ہے، لہذا کائنات کے اندر جو تکوینیات ہیں اور تکوینی علامات ہیں وہ شاید اس کے لیے کافی نہ ہوں کہ ان کے ذریعے سے یہ اللہ کا تعارف حاصل کر لے، بلکہ انبیاء کے سلسلے کو قائم فرمایا اور وحی کے سلسلے کو قائم فرمایا۔ اور اس حوالے سے پھر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی، کہ اللہ نے مومنین کے اوپر احسان فرمایا، ان کا استحقاق نہیں تھا، یہ اللہ کا محض احسان ہے
کہ انبیاء کو بھیجا اور پھر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب ان کے عظیم الشان مقاصد کیا تھے، ان کے وظائف کیا تھے؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، ان ذمہ داریوں میں یتلو علیہم آیات، کہ وہ اللہ کے بندگان کے اوپر، اپنی امت کے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت فرمائیں۔ اور مفسرین اس سے قرآن کریم مراد لیتے ہیں بنیادی طور پر، کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ حالانکہ عرب اہل زبان تھے، لیکن اس کی جو قرات ہے، اس کا جو تلفظ ہے، اور مختلف مقامات پر اس کا جو تلفظ اور قرات حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور سے سن کر اور سمجھ کر پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کو یاد فرماتے۔ بڑے بڑے صحابہ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، آپس میں ایک دوسرے کو سناتے۔ تو یتلو علیہم آیات، تو قرآن کریم کا تلفظ سیکھنا، قرآن کریم کی آیات کو سیکھنا کہ یہ کیسے پڑھا جاتا ہے قرآن کریم، اور اس کا تلفظ کیسا ہے، ادائیگی کیسی ہونی چاہیے، مخارج سے حروف کیسے ادا ہوں، اس حد تک قرآن کریم کو سیکھنا کہ انسان نہ صرف یہ کہ ناظرہ تلاوت کر سکے، بلکہ انسان اپنی نماز بھی درست طریقے سے ادا کر سکے۔ یہ انسان کے لیے لازم ہے۔ اگر اس قدر قرآن کریم بھی انسان نہ سیکھ پایا کہ جس سے اس کی نماز صحیح طور پر ادا ہو، تو پھر یہ انسان خسارے میں رہا، اور شدید ترین طریقے سے یہ انسان خسارے میں رہا، خسر الدنیا والآخرہ۔ تو یتلو علیہم آیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی وحی نازل ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہی تلاوت فرماتے اپنے صحابہ کی، اور پھر انہیں زبانی بھی یاد کیا جاتا، اور مختلف پتوں کے اوپر انہیں لکھا جاتا، مختلف پتھروں کے اوپر لکھا جاتا۔ اس زمانے کے حساب سے لکھنے کے جو بھی وسائل تھے، ان وسائل کو کام میں لایا جاتا اور قرآن کریم کو محفوظ کیا جاتا۔ تو یتلو علیہم آیات، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے پہلا مقصد ہے جو قرآن کریم نے ذکر فرمایا۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے کہ زندگیاں گزر گئیں، قرآن کریم کے ساتھ کتنا تعلق ہے، قرآن کریم کس قدر ہم پڑھ سکتے ہیں، ناظرہ پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، اس کا کچھ حصہ ہم نے یاد کیا ہوا ہے، نہیں یاد کیا ہوا، نماز کے بقدر قرآن کریم ہمیں آتا ہے یا نہیں آتا، یہ چیز ہمیں اپنے اندر ڈھونڈنی ہے، ہمیں تلاش کرنا۔ دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے نفس کا تزکیہ فرماتے تھے، نفس کی تطہیر فرماتے تھے، نفس کو پاک اور صاف فرماتے تھے۔ کن چیزوں سے؟ رذائل سے، رذائل نفس سے، نفس کے امراض سے، نفس کی بیماریوں سے۔ تزکیہ نفس کا عام مفہوم میں اگر ہم مطلب سمجھیں تو تزکیہ نفس کا یہ مطلب ہے کہ انسان کو انسان بنایا جائے، اور انسان جو کہ پیدائشی طور پر حیوان ہے، پیدائشی طور پر حیوان ہے، اس کو انسان بنایا جائے،
انسان کیسے بنایا جائے؟ اخلاق کے ساتھ اس کو مزین کیا جائے۔ وہ جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ زینوا باخلاق اللہ الحسن او کما قال، کہ اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق کے ساتھ مزین کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتے۔ اللہ نے جو بھی وعدہ فرمایا ہے اس وعدے کو اللہ رب العالمین پورا فرماتے۔ اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والی ذات، عدل کرنے والی ذات۔ تو انسان کو انسان بنانا کہ اس کے اندر سے حرص، لالچ، بغض، حسد، کینہ، غصہ، نفرتیں اور یہ تمام تر معاملات یہ دھیرے دھیرے ختم ہو اور اس کی جگہ پہ یہ اچھے اخلاق کے ساتھ مزین ہو، اچھے اخلاق کے ساتھ مرصع ہو۔ یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس، انسان کی صورت انسان والی ہو، اچھا لباس بھی اس نے پہنا ہو، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ وہ انسان ہی ہو، وہ حیوان ہو سکتا ہے۔ اور آج کل ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے، اگر ہمارے معاشرے میں انسان ہو تو پھر قتل و غارت گری کیوں ہو، پھر فتنے کیوں ہوں، فسادات کیوں ہوں، لڑائی جھگڑے کیوں ہوں، کیوں پھر لوگوں کی عزت، جان، مال، آبرو یہ محفوظ نہیں؟ کیونکہ حیوان ہے معاشرہ اور وہ انسانی صورت میں ہے، بہت خوبصورت لباس پہنے ہوئے، خوبصورت حلیہ اختیار کیے ہوئے، لیکن در حقیقت حیوان۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ، حضور ان کا تزکیہ فرماتے، تطہیر اندر کی، گویا کہ ان کو انسان بناتے ہیں۔ تو یہ تزکیہ نفس ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے دوسرا مقصد۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ پہلے قرآن کریم کی آیات سکھانا کہ اس کا تلفظ کیسا ہے، اور اب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کریم کے اندر جو احکامات ہیں وہ سمجھانا، سکھلانا، قرآن کریم کی تعلیم دینا کہ اللہ رب العالمین بنی نوع انسان سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ نماز کے احکامات تھے، روزے کے احکامات تھے، حج زکوٰۃ کے احکامات، نکاح طلاق کے احکامات، معاشرت کے احکامات، نان نفقہ اور عدت کے احکامات، عدل و انصاف کے معاملات، دیت ہے، قتل وغیرہ، چوری، حدود و قصاص، یہ معاملات، مملکت کی سطح پر کیسے معاملات ہوں گے، یہ تمام تر چیزیں یہ قرآن کریم کی صورت اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم دی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ اللہ رب العالمین آپ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کی کیا چاہت ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ اور میری اطاعت کیسے ہو سکتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ تو پہلے قرآن کریم کی آیات سیکھنی ہے اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کو سمجھنا ہے، اس کے معانی کو، اس کے مفہوم کو، اس کی تشریح اور تفسیر کو، کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھے نمبر پر پھر والحکمہ، حکمت، حکمت علم میں رسوخ کا نام ہے۔ انسان جب عمل اور علم ان دونوں چیزوں میں آگے بڑھ جاتا ہے اور ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اندر کی آنکھیں کھول دیتے ہیں، اور اس کی اندر کی جو بینائی ہے، وہ جو بصیرت ہے، اللہ رب العالمین اس کے اندر اسے قائم فرما دیتے ہیں،
اور پھر اس کو دیوار کے پیچھے بھی دیکھنا نصیب ہو جاتا ہے، یہ حکمت ہے، اور یہ مومن کا زیور ہے، مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور یہ بہت اہم چیز ہے حکمت۔ حکمت کے بغیر نیکی کئی بار ثواب تو دے دیتی ہے، لیکن وہ اپنے فوائد اور ثمرات سے محروم ہوتی ہے۔ سچ بولنا نیکی ہے، لیکن ایسے وقت میں سچ بولنا کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں جھگڑا پیدا ہو جائے، مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، رشتہ دار آپس میں لڑ پڑے، اس سچ کی وجہ سے فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے، یہ خلاف حکمت ہے۔ یہ انسان کو اس کی حکمت بتلائے گی کہ یہ موقع سچ بولنے کا ہے یا پھر خاموش رہنے کا، خاموش رہنے کا، یہ اسے اس کی حکمت بتلائے گی۔ تو یہ جو شعور ہے یہ حکمت کہلاتا ہے، اور یہ کب انسان کو نصیب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ عمل میں اور علم میں رسوخ حاصل کر لے اور ایک مقام کے اوپر فائز ہو۔ وہ جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فہم اور فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ یہ وہ حکمت ہے، حکمت اور بصیرت ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد، ان کو سمجھنا اور ان کو اپنے اندر زندہ کرنا، اور اس حوالے سے محنت اور جدوجہد کرنا، اور اپنی زندگیوں کو عملی طور پر اس رخ پر لے کے آنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے۔ چاہے وہ قرآن کریم کو ناظرہ سیکھنا ہو، قرآن کریم کے الفاظ سیکھنے ہوں اور صحیح طور پر صحیح مخارج کے ساتھ ان کو ادا کرنا ہو، یا پھر قرآن کریم کے اندر جو علم کے موتی ہیں اس علم کو سمجھنا ہو، یا پھر اپنے آپ کو انسان بنانا ہو اور حیوانیت کے دائرے سے اپنے آپ کو نکال کر انسانیت کے دائرے میں لے کر آنا ہو، اور اپنے آپ کو اخلاق سے مزین کرنا ہو، اور پھر ان تمام تر چیزوں کے نتیجے میں حکمت کا حصول ہو، بصیرت کا حصول ہو، ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کو اس کی شدید ضرورت ہے۔ ہم لوگ ان تمام تر چیزوں سے محروم ہیں، زندگیاں گزر گئیں، لیکن قرآن کریم ناظرہ بھی پڑھنا نہ آیا۔ قرآن کریم کی وہ چند صورتیں کہ جن سے ہم اپنی نمازوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، وہی سوالیہ نشان ہے۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں، ان چیزوں کو سمجھنا اور ان کے اوپر پھر عمل کی طرف آنا، یہ بہت لازمی معاملہ ہے، اور ہم سے بہت کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے، بہت کوتاہیاں۔ یہ معاملات نظر انداز ہیں، ہم سے نظر انداز ہیں۔ ہم نیکی برائے نیکی اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھ لی، اتفاقیہ طور پر کبھی قرآن کریم کھول کے تھوڑی بہت تلاوت اس میں کر لی۔ اہتمام ہمارے اندر نہیں ہے، اہتمام کے معاملات، اور اہتمام کے بغیر یہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی۔ کبھی سچ بول لیا، کبھی کوئی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر لیا۔ اہتمام کے ساتھ جب تک ہم اس چیز پر نہیں آئیں گے کہ یہ تمام تر معاملات مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ہمارے ہیں، تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس حوالے سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا